اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله تعالی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو ہر دو ذات خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ضروریات پر۔ ڈائس پر تشریف فرما مرشدین اکرام، فقراء اعظام، محفل میں تشریف فرما شعراء اکرام، دانشوران قوم، نوجوانان قوم مہدویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ یہ موقع تذکرہ شعراء مہدویہ کی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں اللہ نے عطا کیا ہے، قبل اس سے کہ تذکرہ شعراء مہدویہ پر فقیر آئے، فقیر درمیان سے شعراء کے لفظ کو بعد میں پیش کرتا ہوا پہلے تذکرہ مہدویہ کرنے کا موقع حاصل کر رہا ہے۔ ہماری قوم مہدویہ کا تذکرہ یوں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے 1400 سال قبل پہلے ہی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید جس کا شاہد ہے، اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نہ صرف قوم مہدویہ کا تعارف پیش فرمایا ہے بلکہ ساتھ ساتھ قوم مہدویہ کے اوصاف بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ حاضرین گرامی، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تحقیق کے ان کے واقعات میں، ان کے قصوں میں سبق ہے عقل مند حضرات کے لیے۔ ہم اور آپ جب ہماری اپنی قوم کا تذکرہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہماری اپنی قوم کے بزرگان دین کا جو تذکرہ ہے، ان کے واقعات ہیں، ان کے قصے ہیں، یقیناً ہمارے لیے سبق ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم عقل مند لوگ ہیں تو ضرور اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ الحمدللہ قوم مہدویہ کا تذکرہ کتاب اللہ سے چلتا ہوا این کتاب تذکرہ شعراء مہدویہ تک اور انشاءاللہ العزیز قیام قیامت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کا چرچا کرتا رہے گا۔ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی سعادت ہے، یہ ہاتھوں سے کمائی ہوئی عزت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ حاضرین گرامی، قوم مہدویہ کو اس دنیا میں وجود میں آئے ہوئے آج مکمل 600 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ان 600 سال کے عرصے میں قوم مہدویہ کے بزرگان نے اپنے علم و فن کے جوہر اور گوہر اہل دنیا کے سامنے بخوبی پیش فرمائے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر ہم متقدمین کی بات کرتے ہیں اور ان کے علم و فن کی بات کرتے ہیں، ان کے ادب اور ان کی معیار کی بات کرتے ہیں، تو ایک روایت آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ انتخاب الموالید اور تاریخ خاتم سلیمانی میں اس واقعے کو روایت کیا گیا ہے۔ جس وقت کہ حضرت بندگی میاں سیدنا شائخ النمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ جالور میں تھا، اس وقت بیرم گاؤں سے فتح خان وزیر نے
آپ کے دائرے پر ایک قاصد کو بھیجا، ایک پیغام بھجوایا کہ 4 علاقوں کے علماء سانچور، نہرے والا، رادھن پور اور بیرم گام سے، ان 4 علاقوں کے علماء آپ سے مہدویت کی تحقیق کی خاطر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک معین دن عطا کرے تاکہ ہم آپ کے یہاں آپ کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ خنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرمایا، اس بات کو قبول کیا، اور فوراً سے آپ نے دیگر دائروں کے بزرگان کو، صحابہ کو، مہاجرین کو مدعو کیا۔ جب تمام صحابہ و مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جمع ہو گئے تو بندگی میاں شاہ خنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رودات سنائی کہ اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے، لہٰذا فقیر یہ چاہتا ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے علم اور اپنے علم کے معیار سے اس بات کو پیش کریں، ان کے ساتھ مکالمہ کریں، ان کے ساتھ مجادلہ کریں، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ لہٰذا شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ کس طریقے سے اپنے علم کا اظہار کریں گے، اپنی بات کو پیش کریں گے۔ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فصیح اللسان، فصیح البیان اور حافظ قرآن شخصیت تھی، آپ نے فرمایا کہ بندہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی بات کا اظہار کرے گا۔ گویا کہ علم حدیث، اصول حدیث، روایات، درایات، جتنے بھی حدیث کے متعلق علوم ہیں وہ سارے آپ کے اندر گھر کرے ہوئے تھے، لہٰذا آپ نے احادیث کو جو سو اپنا مضمون بنایا۔ بندگی میاں نے کہا آمنا صدقنا، پھر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا کہ آپ بتلائیے کہ آپ کس طریقے سے اپنی بات کا اظہار کریں گے۔ یہ بزرگوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو کئی علوم اور فنون سے آراستہ کیا ہے، ہمیں اپنی قوم کو، ہماری قوم کو، نوجوانوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے صرف ذکر اللہ کرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی طلب میں، خدا کے دیدار میں محو رہتے ہوئے اس دنیا سے کچھ نہیں کیا، بلکہ کئی علوم اور کئی فنون کے حامل رہے ہیں، اور تمام علوم انہوں نے ہماری تمام قوم کے سامنے خدمتیں کرتے ہوئے پیش کی۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بندہ ایک آیت اور ایک حدیث کو جو سو اپنا عنوان بنائے گا اور گفتگو کا آغاز کرے گا۔ بندگی میاں شاہ خنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً دین کے بنیادی اصول نص قرآنی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ہتھیار بنایا۔ اس کے بعد بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کہ آپ کس طریقے سے اپنی بات کا آغاز کریں گے، تو شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ معلومات خداوندی یعنی حقائق خداوندی یعنی علم لدنی، علم سینہ اور علم باطن کے ذریعے سے اپنے موضوع کا آغاز کرے گا۔ کیسے علوم سے ہمارے اوپر اکابرین، بزرگان، صحابہ مہدی موعود علیہ السلام، مہاجرین جو سو اپنے اندر جو سو رکھتے تھے۔ بندگی میاں ملک میاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس طریقے سے اپنی بات کا آغاز کریں گے، تو بندگی میاں ملک میاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ تمثیلات کے ذریعے سے، یعنی تمثیلات عقلیات، جیسے کہ منطق جس کو کہا جاتا ہے، علم منطق، علم عقلیات کے ذریعے سے بندہ جو سو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اپنی بات کا آغاز فرمائے گا۔ جیسا کہ جامع نظامیہ میں علم منطق کے تحت ہم نے تیسر المنطق اور خطبی جیسی کتابیں عقلیات کے ضمن میں پڑھی بھی ہیں، لہٰذا ان بزرگوں نے ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں پیش کی، اور اس کے بعد پوچھا بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کس طریقے سے بات کریں گے، تو بندگی میاں نے فرمایا کہ بندہ علم قرآن اور قرآن کے اول تا آخر تک ثبوت مہدی موعود علیہ السلام دے گا۔ گویا کہ آپ کے اندر علم قرآن، زبان قرآن، حفظ قرآن، حقائق قرآن، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آراستہ تھی۔ تو یہ ہمارے اکابر بزرگان دین رہے ہیں جن کے اندر کتنے سارے علوم رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اگر متقدمین کی ہم قلم اور قرطاس کی بات کرتے ہیں، ان کی تحریرات کی بات کرتے ہیں، تو نثر نگاری اور سیرت نگاری میں اکابر بزرگان دین نے قوم مہدویہ کی کافی خدمات کی ہیں۔
سیرت نگاری میں چند کتابیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، جیسا کہ سیرت مہدی موعود علیہ السلام اور سوانح بزرگان دین میں مولود شریف حضرت شاہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلع ولایت، جنت الولایت، معارج الولایت، شواہد الولایت جیسی متقدمین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو سیرت نگاری کے اوپر تحریر فرمائی گئی ہیں۔ اور متاخرین میں کتابیں اگر دیکھتے ہیں تو المہدی الموعود، سوانح مہدی موعود، سیر مسعود، سیرت صدیق اکبر، سیرت صدیق ولایت، سراج منیر جیسی کتابیں تحریر کی گئی ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ سیرت کا ایک عظیم خزانہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم عقائد کی کتابوں کی بات کرتے ہیں تو بزرگوں نے اس پر بھی اپنا فن اور اپنا قلم چلایا ہے، لہٰذا عقیدہ شریفہ، المعیار، بعض الآیات، مکتوب ملتانی جیسی کتابیں عقائد میں لکھی گئی ہیں، اور آخری متاخرین میں العقائد بھی لکھی گئی ہے جو 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے اگر علم سینہ، علم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو ذوق، شوق، سلوک، مکتوبات ہدایت و اسلوب، مخزن ولایت اور ایسی کئی کتابیں ہمارے بزرگوں نے ہمارے علم سینہ کے لیے بھی تحریر فرمائی۔ اگر نقلیات کے متعلق یا فرامین مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق ہم دیکھتے ہیں تو انصاف نامہ، حاشیہ انصاف نامہ، نقلیات میاں عبدالرشید، نقلیات میاں سید عالم، یہ دیگر جو تمام تحریرات جو بزرگوں نے کی ہیں۔ اور اگر ہم فقہی مسائل کے اعتبار سے جو ہمارے احکام ہیں، ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کے لیے اور ان کی بنیادی تعلیمات اور ہدایات کے لیے بھی ہمارے پاس مؤخرین نے، بعد والوں نے چند مسائل کی کتابیں بھی لکھی ہے، جیسے کہ چراغ دین نبوی، چراغ دین مہدی، ہماری نماز ہماری دعا، تصدیق و عمل، یہ ایسی کتابیں ہمارے بزرگان دین نے لکھی ہیں۔ اسی طریقے سے علم تفسیر کی بات کرتے ہیں تو بہت بہترین مفسرین ہمارے پاس گزرے ہیں۔ متاخرین کے میں جیسے تفاسیر کے نام لیتا ہوں، جیسے کہ تفسیر لوامع البیان، تفسیر رشدی، تفسیر سعادت البیان، تفسیر تبیین القرآن، تفسیر محمود، تفسیر نور ایمان جیسی کئی تفاسیر ہمارے بزرگوں نے، تفسیر کے فن میں بھی ہمارے بزرگوں نے قلم چلایا ہے۔ ثبوت مہدی موعود علیہ السلام اور دلائل کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں، مناظروں کی طرف اگر نظر ڈالتے ہیں تو رسالہ حشد آیات بہترین کتاب ہے، منہاج التقویم، سراج الابصار، مقدمہ سراج الابصار، کحل الجواہر، رہبر رواں صدی، مجالس خمسہ، مباحث عالمگیری، محضر شاہ دلاور جیسی کتابیں ہمارے پاس نایاب ہیں جو ثبوت مہدی موعود علیہ السلام کے ضمن میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے قلمی کارناموں کے ساتھ زبانی کارنامے بھی ہمارے بزرگان دین نے دیے ہیں۔ فن کتابت اور فن تقریر میں بھی ہمارے بزرگوں نے لوہا اپنا منوایا ہے۔ متاخرین میں آخری کے بزرگوں کے میں چند نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، اور یقیناً میں اس بات سے برابر آپ کے ساتھ ہموار ہوں گا کہ آپ لوگ بھی ان بزرگوں سے وابستہ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ مقررین میں عظیم ترین مقررین حضرت مولانا سید مرتضیٰ میاں صاحب ید اللہ علیہ رحمہ، حضرت مولانا سید نجم الدین صاحب افضل العلماء، سابق صدر مجلس علماء مہدویہ ہند، ابو الاشفاق حضرت مولانا میاں سید راشد منوری صاحب علیہ رحمہ، حضرت مولانا ابو العرفان میاں سید خنمیر منوری صاحب علیہ رحمہ، حضرت مولانا ابو سعید سید محمود تشریف اللہ صاحب عرف حکیم مرشد میاں صاحب علیہ رحمہ، حضرت مولانا میاں سید اسماعیل موسیٰ میاں صاحب ثانی علیہ رحمہ، حضرت علامہ سید نصرت مجتہدی صاحب علیہ رحمہ، علامہ سعادت اللہ خان مندوزئی، علامہ نواب بہادر یار جنگ، علامہ نعمت اللہ خان صوفی و دیگر غیرہم اجمعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے تمام اپنی زبانوں سے فکر اور اپنے دین کی، مہدویت کی خوب تر تعلیم ہم کو دی ہے، اپنی زبانوں سے بھی انہوں نے خدمات کیے ہیں۔ جب اتنے سارے فنون ہمارے بزرگان میں رہے ہیں تو کیوں کر فن شاعری سے ہمارے بزرگوں نے تعلق نہ رکھا ہوگا، بلکہ اس میں بھی اپنے جواہرات انہوں نے بکھیرے ہیں۔ نثر کی بات ہم نے کی ہے، نظم کی بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ نظم یعنی کہ منظوم شاعری وغیرہ یہ دور نبوت سے چلی آ رہی ہے۔ مشہور اور معروف صحابی رسول جن کو شاعر رسول، شاعر اسلام کہا گیا ہے، نعت خوانی کے میدان میں جنہوں نے امامت حاصل کی ہے، حضرت حسان ابن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ان کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعراء گزرے ہیں. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ خیبر میں جاتے وقت ایسے اشعار پڑھ رہے تھے، ایسے جذبات میں آ گئے تھے، ایسے اشعار پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشعار سن کر لوگوں سے کہا اللہ عامر پر رحم کرے. اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک عامر کو ایسے اشعار پڑھتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ اب ہمارے درمیان زیادہ دن نہیں رہے گا، کیونکہ جنگ کے میدان میں اور دوران جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر رحم کرنے کی بات فرما دی ہو، اس کی جو سو شہادت یقینی ہو جاتی ہے، گویا کہ حضور نے ان کی شہادت کی بشارت دے دی. ہم نے ان سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا یا رسول اللہ، اور اب آپ نے ان کی شہادت کی بشارت بھی دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں شعراء کو دیکھا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غزوہ تبوک کے وقت جب واپس مدینہ منورہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے رسول کو دیکھتے ہیں اور ان کی جو چہرے پہ جو نور کی چمک تھی، اس چمک کو دیکھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی توصیف بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فوراً اجازت دی اور فرمایا قل لا یفزز اللہ فاکا، یعنی کہ اے عباس کہو جو کہنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو فیض عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامت رکھے، برکت دے. فوراً سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پہ اشعار پڑھتے چلے گئے، حضور کی تعریف کرتے چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے گئے. گویا کہ شاعری کرنا سنت رسول اللہ ہے، نعت رسول پڑھنا سنت رسول اللہ ہے. یہ دور نبوت سے چلی آ رہی چیز ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے الشعراء تلامذ الرحمن، کہ تمام شعراء جو ہوتے ہیں وہ رحمان کے جو شاگرد ہوتے ہیں. یہ وہاں سے چلی آ رہی ہے. اور حضرت حسان بن ثابت کا تو کیا ہی کہنا کہ ممبر رسول پر جن کو کھڑا کر کے اشعار پڑھائے جاتے تھے، جب میدان جنگ کا معاملہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بہترین ہتھیار حضرت حسان کو آگے کر دیتے اور فرماتے کہ کفار کی گستاخیوں کے جواب دو، اہجوہم وروح القدس معاکا، یعنی کہ ان کی حجو بیان کرو کہ روح الامین روح قدوس تمہارے ساتھ، حضرت جبرائیل ساتھ دیں گے. یہ حضرت حسان بن ثابت کا معاملہ ہے. اور اتنا ہی نہیں، یہ معاملہ اس لیے رکھا جاتا تھا کہ تلوار کے وار تو بعد میں کیے جائیں گے، لیکن جب اشعار کے وار کیے جاتے ہیں تو اس وقت ایسی اس کی وار کی جو سو دھار پڑتی ہے کہ جو سو کفار کے دل دماغ سارے کے سارے کٹ کے رہ جاتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار فرمائے، اپنے اقوال زرین میں فرمایا جراحات السنان لہل تیام ولا تیام ما جرح اللسان، کہ تلوار اور نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے دیا ہوا زخم نہیں بھرتا. اور فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احادیث ہے ان کا بھی نہج اشعار کی طرح اکثر گزرا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من نظر الی الخلق ہلکا ومن نظر الی الخالق ملکا، یعنی کہ جس نے مخلوق کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا، جس نے خالق کی طرف نظر کی وہ مالک ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اشعار کا نہج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحکا ضحکا، جو ہنسے گا اس پر بھی ہنسا چاہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخو کا من حضر کا وہ ادو کا من ضحیکو کا. یہ دیکھیے اشعار کے نہج ہے. حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا دوست وہ ہے جو تم کو ڈراتا ہے، تمہارا دشمن وہ ہے جو تم کو ہنساتا ہے. یہ فرامین، یہ تمام عبارتیں یہ جو سو مقفع عبارت ہے. کیوں نہ ہو خود قرآن مقفع اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور جیسا کہ قرآن میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. دیکھیے وزن ہے، جیسا کہ سورہ کوثر ہے. دیگر صورتوں میں کئی آیات ایسی ہے جو مقفع ہے، اور مقفع عبارات اوزان اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ زبان کی جو سو فصاحت اور بلاغت کو نمایاں کرتے ہیں. زبان کی فصاحت
اور اس کی بلاغت اس سے نمایاں ہوتی ہے. اسی وجہ سے اہل عرب جب بھی زبان کا استعمال کرتے، عام بات چیت میں بھی اوزان کا استعمال کرتے، قافیوں کا بالقافیہ اپنے جملے عطا کرتے تھے. سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. اسی طریقے سے اولیاء اکرام، حضور کے بعد میں بھی کئی اولیاء ہیں جنہوں نے شاعری کی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، انہوں نے شاعری کی ہے. فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست یزید، حقا بنائے لا الہ است حسین. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ ہندوستان کا کلام ہے. اسی طریقے سے شہنشاہ دکن حضرت سید محمد بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کتابیں لکھتے تھے، تحریر فرماتے تھے، اشعار لکھتے تھے. قمری میری شراب، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں، اس کی دید میں جو مستی میں جو کلام انہوں نے لکھا ہے، اس کو قمری میری شراب کا نام دیا ہے. اور ایک بڑا طویل کلام انہوں نے لکھا ہے. حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اشعار فرماتے تھے. ان کا تخلص محی تھا. جب دور نبوت میں شعراء گزرے ہیں، دور نبوت کے بعد میں اتنے سالوں تک شعراء کی جو فہرست رہی ہے، تو پھر قوم مہدویہ کیوں کر شعراء کی جو فہرست میں اپنا نام نہ کرے؟ الحمدللہ تذکرہ شعراء مہدویہ ابھی کچھ دیر میں آپ تمام کے ہاتھ میں دستیاب ہو جائے گی، جس کے اندر کم و بیش 270 ایسے بزرگوں کا اور ایسے شعراء کا تذکرہ ہے جنہوں نے شعری حیثیت سے قوم کی خدمت کی، شعری حیثیت سے اپنے آپ کو نکھارا ہے، ایک ایسے فن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے تو قیامت تک جو سو جاری رہے گا. کیونکہ جب زبان سے کچھ نکلتا ہے تو وہ خود نہیں نکلتا، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی. اسی لیے تو شاعر کی زبان اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ الشعراء تلامذ الرحمن. الحمدللہ اس کتاب میں مکمل 600 سال کے جتنے بھی شعراء حضرات گزرے ہیں ان تمام کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور متقدمین میں سے جیسا کہ صحابہ مہدی موعود علیہ السلام، حضرت بندگی میاں امین محمد، حضرت قاضی خادن، حضرت سید شہاب الدین سدھوٹ، حضرت الہداد حمید رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ متقدمین میں شعراء گزرے ہیں. اور متاخرین میں جیسا کہ حضرت علی منظور صاحب علیہ رحمہ، حضرت توفیق حیدرآبادی علیہ رحمہ، حضرت عبدالحکیم تدبیر صاحب، حضرت سید علی برتر صاحب، حضرت سید محمود طالب قنمیری صاحب، حضرت سید شہاب الدین تنہا صاحب، ایسے دیگر متاخرین میں حضرت جلیل حمن آبادی علیہ رحمہ، یہ تمام کے تمام نے اول تاخیر اپنے اشعار سے خدمات کی، بہت سارے جیسو کیے. اور موجودہ دور میں عصر حاضر میں کئی شعراء ہمارے درمیان آج نمودار ہیں اور وہ اپنی جیسو زندگی میں ان جیسو شعری حیثیت سے خدمات کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہر، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. بہرحال بولنے سننے سے زیادہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں حضرت مقصود علی خان صاحب کی ان 8 سالہ جو سو اس کتاب کے اوپر جو انہوں نے محنت کی ہے اور ایک خدمت کے طور پر جو کتاب پیش کی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کتاب کو اللہ قبول فرمائے. اور وہ خود بھی کئی علوم سے اپنی جو سو ذات کو آراستہ رکھتے ہیں، جیسا کہ وہ خود ایک نثر نگار ہیں، وہ خود ایک مضمون نگار ہیں، ادارے تنظیم مہدویہ کے جو سو بانی ہیں، صدر رہے ہیں اور اب سرپرست ہیں، ماہنامہ نور ولایت کے مدیر ہیں اور مضمون لکھتے ہیں. اور فن تقریر اور فن خطابت سے ہر ہفتے حضرت داؤد میاں صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی مسجد کے اندر خطابات نوجوانوں کے سامنے کرتے ہیں. شاعر بھی ہیں، سحر اپنا تخلص رکھتے ہیں اور بزم توفیق کے بانی بھی ہیں. میں ایک خطہ آپ کے سامنے جو سو ان کی جو سو تمام خدمات کے لیے جو سو نظر کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ ایک خلیق، وہ خوش فکر خوش خیال انسان، وہ ایک خلیق، وہ خوش فکر خوش خیال انسان، وہ اہل دانش و حکمت، وہ صاحب ایمان. جناب سحر کی میں اور کیا کروں توصیف، کھلا ہے جن کا سبھی کے لیے در فیضان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری